الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. قابل تکریم معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کے اندر صبح اذان کے بعد یہ سلسلہ درس چلتا رہا اور اسی میں سورۃ انعام بھی شروع ہو گئی تھی. سورۃ انعام کی وجہ بھی بتا دی کہ سورۃ انعام کو انعام کیوں کہتے ہیں. پھر سورۃ انعام کے اندر جو شرک فعلی، شرک اعتقادی، شرک فی التصرف کے حوالے سے بہت ساری قباحتیں عرب میں پائی جاتی تھیں، وہ آج بھی پائی جاتی تھیں، ان کے حوالے سے بھی 8-10 دن تک درس ہوا تھا. اور عرب میں سب سے پہلے شرک رائج کرنے والے صاحب کا تذکرہ بھی کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی محنت سے عرب میں ساری توحید تھی. ابراہیم علیہ السلام کے چلے جانے کے 1500 سال بعد، 2000 سال بعد، ایک آدمی نے فارس میں کاروبار کے لیے جاتے ہوئے اس نے وہاں غیر اللہ کی نظر، غیر اللہ کی نیاز کے طور طریقے دیکھے تھے. واپس آ کر اس نے عرب میں بھی وہ طریقہ رائج کیا. اس کی دیکھا دیکھی سے پھر غیر اللہ کی نظر، غیر اللہ کی نیاز، غیر اللہ کی منت، غیر اللہ کی منوتیں، غیر اللہ کے چڑھاوے، غیر اللہ کے اوپر جھنڈے لہرانے، چادریں چڑھانی، یہ سارا شرک پھر پروان چڑھا. اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں 18-20 آدمیوں کے علاوہ سارے بندے شرک میں ڈوبے ہوئے تھے. اور وہ بندہ وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا جس نے غیر اللہ کی نیاز عرب میں پہلے کی ہے. تو یاد رکھنا، کسی خاندان میں، کسی علاقے میں، کسی قوم میں جب ایک گندی رسم کو بنیاد بندہ ڈال دے، گندی بدعت ایجاد کر دے، گندا رواج رائج کر دے، اس کا وبال اس کے اوپر بھی ہوگا. آئندہ جتنی قوم کرتی ہے اس کے اوپر وبال آتا ہے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اسی لیے لوگوں کو یہ بات بتائی جاتی ہے، اللہ معاف فرمائے، قوم کے اندر ایک رسم نہیں ہے، رواج نہیں ہے، 2-4 پیسے آ جائیں رسم نکال دی، اور جی کیا ہو گیا، جی ایک خوشی کر دی، لیکن تیری رسم سے ساری قوم اس پر جائے گی، وبال تیرے اوپر ہے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا. رمضان میں تفصیلی حدیث سنائی تھی کہ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جنت بھی دیکھا، جہنم بھی دکھایا. اللہ نے بہت ساری سی چیزیں دکھائیں. قرآن نے اس کا ذکر کیا، وَلَقَدْ رَآهُ آیَةُ الْكُبْرىٰ، بڑی بڑی نشانیاں اللہ نے دکھائی تھیں. لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرىٰ، جی تو بڑی بڑی نشانیاں دکھائی تھیں اللہ نے. ان میں سے یہ بھی دکھایا جہنم میں ایک بہت بڑا بندہ پڑا ہوا ہے، اس کی آنتیں اندر سے نکل کر انگاروں پر ہے، اور وہ اپنی آنتوں کے ارد گرد تکلیف سے گھوم رہا ہے. کدھر جائے گا؟ آنتیں یہاں پڑیں، جائے بندہ کہاں؟ تو خود بھی آگ میں، آنتیں انگاروں میں، آگ میں. اللہ ہمیں محفوظ فرما. ادھر اندر انفیکشن ہو جاتا ہے، کہتے ہیں فلان جگہ انفیکشن ہے جی، اور تو دوائیاں کھا کھا کر کہتے ہیں بیماری نہیں پکڑی جائے، بعد میں پتہ چلا چھوٹا سا انفیکشن ہے. اس سے بندہ کتنا بےتاب ہے، کتنا پریشان ہے، کتنا بخار ہے، کتنی تکلیف ہے. کوئی کہہ دیتا ہے جی فلاں کے آنتوں میں زخم ہو گئے، فلاں کی آنتوں کی ٹی بی ہو گئی ہے. بندے کا حال کیا ہوتا ہے؟ مرنے کا عجیب تکلیف. ادھر ساری آنتیں جہنم کے انگاروں پر پڑی ہوئی ہیں. کیا تکلیف ہوگی؟ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ نے نبی کو دکھایا، سچے نبی کو، اور وہ چکر لگا رہا ہے آگ میں، آنتیں انگاروں پر پڑی ہوئی ہیں. لوگ تماشا دیکھ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، من ہذا، یہ کون ہے؟ آگے سے اس نے بتایا، ہذا عامر بن عامر بن لوئی الخزائی، کہ یہ عمرو بن عامر خزائی ہے، لوئی ہے. کہا کیوں؟ فرمایا وہی اول من سیب الصوائب، غیر اللہ کی نظر نیاز سب سے پہلے عرب میں اس نے دی تھی. لوگوں کو شرک میں ڈالا، لوگ سارے شرک میں آہستہ آہستہ مبتلا ہو گئے.
اس وقت سے سارے شرک کا وبال اس پہ پڑا ہوا ہے. اب سارے تماشا دیکھ رہے جہنم میں پڑے ہوئے, جو پہلے رہبر کے ساتھ جہنم میں ہے اور تماشا بھی رہبر کا دیکھ رہے ہیں. اللہ ہمیں اس رہبری سے بچائے. آج دنیا ڈوبی ہو جاتی ہے, نئی رسم نکالتی ہے, ہم کہتے ہیں غلط, تو بیچارے ناراض ہو جاتے ہیں. بھائی تیرے بعد سارا وبال تیرے اوپر آنے والا ہے, کیوں یہ غلط طریقہ اپنی قوم میں, اپنے خاندان میں, اپنے علاقے میں راج کر کے جاتے ہو. اللہ ہم سب کو اس شر سے بچائے. تو سورۃ نام میں اس غیر اللہ کی نظر کے اوپر پھر تفصیل ہوئی. لوگوں نے جانوروں کو غیر اللہ کی نظر کرتے تھے, نیازیں کرتے تھے, بکرے چھترے فلاں جگہ جا رہے ہیں, یہ فلاں کی نیاز ہے, یہ فلاں کی, یہ اور کھیتی باڑی میں وہ آپ کے سامنے آئے گی. اللہ نے اسی وجہ سے انعام کا تذکرہ کیا کہ یہ انعام میں نے پیدا کیے, چارہ میں نے پیدا کیا, پانی میں نے پیدا کیا, پالا میں نے, میرے نام کا دو, غیر اللہ کے نام کا کیوں دیتے ہو؟ ثواب بخشو جس کو بخشتے ہو. سورۃ نام میں یہ ذکر تھا. اور آج کی آیت میں بھی اللہ نے انسان کو بتایا ہوا, انسان تو اب چھوڑ باقی اپنی تخلیق میں غور کر کہ میری قدرت کیسے کار فرما تھی. اور فرمایا وَهُوَ الَّذِي هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ, اللہ وہ عظیم ذات ہے جس نے بغیر نمونے, بغیر مٹیریل, بغیر آلے کے تجھے مٹی سے بنا کر دکھایا. مٹی بھی نہیں تھی, میں پیدا کرنے والا اللہ, مٹیریل نہیں تھا, خلق کیا تھی اسی کو, آلہ بھی کوئی نہیں تھا, مشین کوئی نہیں, نمونہ بھی, نقشہ بھی نہیں تھا. اللہ, اسی بات کو اللہ ذکر کرتے ہیں. انسان غور کرنا, آج کتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, باہر کتنے ہیں, پنڈی بھری ہوئی, اسلام آباد بھرا ہوا, پاکستان بھرا ہوا, باہر دنیا بھری ہوئی ہے, اربوں انسانیت موجود ہے, پہلے گزر گئی, خربوں موجود ہے, لیکن قدرت کا عجیب سانچہ تھا. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, جیسے وہ چاہتا تصویریں بناتا, ایک کی تصویر دوسرے سے ملتی نہیں ہے. سانچہ کوئی عجیب تھا. تھوڑے تھوڑے نقشے مل جاتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے یہ بچہ فلاں خاندان سے ہوگا. بھائی آپ فلاں کے کچھ لگتے تو نہیں ہیں؟ اچھا جی لگتا ہوں. ہاں نقشے ملتے تھے دادے کے ساتھ, نقشے ملتے تھے چچے کے ساتھ, نقشے ملتے تھے ماموں کے ساتھ, نقشہ ملا ہے, تصویر عجیب تصویر ہے اللہ کی. وہ کیسا مصور ہے. دنیا کے مصورین کو کہہ دو, بھائی کاریگر کو کہہ دو مجھے 10 ماڈل بنا دو, ایک ماڈل الگ, دوسرا ماڈل الگ, تیسرا الگ, 10-20 ماڈل بنا کر تھک جائے گا. میں اور نہیں بنا سکتا ہوں, ایک دوسرے کے مشابہ, ایک دوسرے کے حفاظت. لیکن اس نے خرب و انسانیت بنائی. ایک آدھ نقشہ ملے گا, لیکن باقی کوئی چیز وہ بھی رشتہ جوڑنے کے لیے تھوڑا تھوڑا ملاتا ہے وہ نقشے. باقی ہر ایک کا سانچہ الگ, ہر ایک کا مزاج الگ. کیا قدرت والا تھا. فرمایا دیکھو اس رب نے قدرت کیسی دکھائی, مٹی سے تصویر کشی کی, مٹی سے غذا نکالی, غذا کو غلہ نکالا, غلے سے غذا بنائی, غذا بدن مدے میں گئی, معدے کے اندر اس کو بسم کیا, اس کو کیموس اور کیلوس کی شکلوں میں بدل کر بسم بنا کر معدے نے اس کو گول کر اتنے مضبوط خوراک کو اتنا ہضم کر کے جگر کے قریب کیا. جگر نے اس کا جوس نکالا ہوا تھا, اس سے خون بنانا شروع کیا, بوسا الگ کیا, گندا پانی الگ کیا, صاف جوس الگ کر کے صاف جوس کو حوالے کیا, صاف خون بنا کر دل کے حوالے کیا. دل نے لے کر پپنگ کی پورے بدن میں پھیلایا. واہ ربا, اسی بدن میں پھیلا کر تھوڑا سا مادہ تولید خون سے نچوڑ نکالا ہے, خلاصہ. اور اسی نطفے سے مادہ تولید سے بچہ رحم مادر میں گیا, رحم مادر میں پھر آہستہ 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 نطفے کے بعد وہ جمع ہوا خون کے بعد لوتھڑا گوشت کا, لوتھڑے کے بعد پھر وہ ہڈیوں کے 360 جوڑ بن گئے, کچے, پھر وہ پکے کیے, پھر ان کے اوپر گوشت چڑھایا, پھر اس کے اوپر جلد چڑھائی, بال لگائے, اندر دل و دماغ لگایا, 3 چلوں کے اندر پورا مستقل انسان بنایا. اور روح ڈال کر اللہ رب العالمین نے اس کو خوراک کا انتظام, بدن اور روح دونوں ملے, غذا کی ضرورت ہے. اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا, بچے کی ناف سے میں اس کو خوراک دینے لگا. ادھر دنیا روزی کے لیے تڑپ گئی ہے, مالک کو چھوڑ کر, کبھی حرام میں, کبھی سود خوری میں, کبھی رشوت خوری میں, کبھی کس دہندوں میں, جھوٹ میں, فراڈ میں, دھوکے میں. یہ تو وہ خالق اور رازق جو ماں کے پیٹ میں کھلا رہا تھا, یہ تو وہ رازق ہے. اور ماں کے پیٹ میں خوراک جاری ہے ناف سے. اور اللہ نے اسی کا ذکر کیا, دیکھ تو صحیح, میں نے تجھے مٹی سے پیدا کیا, باہر آیا, بہترین بنا کر تیار کر کے باہر کیا, وہ ہوا کو برداشت کرنے والا لایا. دنیا حیران ہو گئی ہے کہ کیا کیا خوبصورت چیز ہے جی. فتبارک اللہ احسن الخالقین. فرمایا هو الذی خلقکم من طین, اللہ وہ عظیم ذات ہے جس نے تمہیں بغیر آلے کے, بغیر مٹیریل کے, بغیر نمونے کے, ماڈل کے پیدا کیا, پھر مٹی بنا کر اس سے ثم قضا اجلا, پھر تجھے بنایا تو ہے, لیکن پھر اللہ رب العالمین نے تیری موت کا بھی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ کب تک ماں کے پیٹ میں, کب تک دنیا میں,
کب تک بڑی ماں کے پیٹ میں رہے گا؟ بڑی ماں قبر ہے، یہ زمین ہے، یہ ہماری ماں ہے، اسی ماں سے آئے ہیں، اسی ماں سے غلے کی شکل میں آئے، بدلتے 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 اسی ماں کے اوپر پھر چلے اکڑ کر دوبارہ ماں کے پیٹ میں۔ اللہ نے اسی بات کو ذکر کیا ہے کہ مجھے سب پتہ ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ فرماتے ہیں کائنات میں ہر ذی روح کی روزی کا ذمہ دار میں ہوں، میں ماں کے پیٹ میں کھلاتا ہوں۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، وہ رب جانتا ہے کہ چند تمہارا قرار کہاں ہے، چند دن امانت کے طور پر کہاں ہے۔ ماں کے پیٹ میں امانت، دنیا میں آیا، دنیا میں امانت، بڑی ماں کے پیٹ میں دوبارہ گیا، دنیا اس ماں کے پیٹ میں کب تک امانت ہے، اور اصل ٹھکانہ مستقر کہاں ہے، جنت ہے یا جہنم؟ اللہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے۔ یہ تو امانتوں کے دروازے چل رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ وہ عظیم رب ثم قضى اجل، اس نے ایک اجل مقرر کی ہوئی ہے، اور وہ ماں کے پیٹ میں اس نے مقرر کر کے بتا دی، لوح محفوظ میں پہلے تھی۔ ماں کے پیٹ میں جب 4 ماہ کا بچہ مکمل ہوا نا، روح ڈالنے سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو کہا لکھو عمر اتنی ہوگی، سانس اتنے ہوں گے، کھانا اتنا کھائے گا، اللہ، اور یہ شقی ہوگا، سعید ہوگا، کیا ہوگا، لکھو سارا۔ اسی کے مطابق چل رہا ہے۔ صرف فرشتوں کو اس وقت پتہ چلا، اچھا لوح محفوظ میں پہلے سے تھا، اللہ کو پتہ۔ فرمایا قضا اجل واجل مسمى عنده، فرمایا ہر ایک کا مقرر وقت اس کے پاس ہے، تم اس مقرر وقت سے آگے پیچھے جا ہی نہیں سکتے، کہاں جاؤ گے؟ اس کے پاس دنیا کا بھی مقرر وقت ہے، ساری کائنات کا بھی ہے، ہر فرد کا بھی ہے۔ واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون، اس بڑے قادر کے بارے میں پھر تمہیں تردد ہو گیا، اور دنیا واقعتاً آج بھی تردد میں ہے، بڑی دنیا تردد میں ہے۔ بہت سارے اور بھی ہیں، ہمارا چائنا کہتا ہے میں نے بڑی ترقی کی ہے، دنیا بھی کہتی ہے چائنا بڑی ترقی کیے ہوئے ہے، بڑی ٹیکنالوجی ایجاد کر گیا ہے، لیکن اڑا کہاں ہے جا کر؟ خدا ہے یا نہیں؟ میری بات سمجھ آئیے؟ چائنا کہتا خدا نہیں ہے، وہاں دہریت ہے، خدا نہیں۔ روس سپر طاقت کے بلبوتے پر ناچتا تھا، یہ الگ بات ہے، اللہ نے اس کو دین والوں کے ذریعے سے صفر طاقت بنایا، ٹکڑے کیا، لیکن وہ اڑا ہوا کہاں ہے؟ چند ریاستیں چھوٹی بہت مسلمانوں کی ہیں جو اس سے آزاد ہوئی ہیں، بخارا ہے، ترمز ہے، آذربائیجان ہے، وغیرہ وغیرہ کچھ علاقے ہیں، ترکمستان ہے، تاجکستان ہے، یہ علاقے ہمارے مسلمانوں کے، اللہ ان کو اور زیادہ ترقی دے دیں، یہ کچھ آزاد ہوئے بیچارے۔ باقی وہ کہاں اڑا ہوا ہے؟ دنیا میں ترقی اور سپر پاور، نتیجہ کہا خدا ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ دنیا کو کہتا نہیں ہے، کدھر ہے خدا؟ چائنا کہتا نہیں ہے خدا۔ اب روس، چائنا بہت بڑی آبادی ہے، بہت بڑی دنیا آباد ہے، چائنا میں ہمارے مسلمان بہت مختصر سے بیچارے، باقی کہتے خدا ہی نہیں ہے۔ انہی کے اثر سے پوری دنیا میں عیسائی کہتے تھے پہلے، ہم عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، انجیل مانتے ہیں، قیامت مانتے ہیں، خدا ہے۔ اب عیسائیت میں آدھی سے زیادہ عیسائی اسی دہریت میں آ گئی ہے، برائے نام عیسائی ہے۔ یہودیت سارا بگڑ گیا، وہ کہتا ہے خدا نہیں ہے، ہم بدماشی ہماری ہم ہے، ہم کنٹرول کرتے ہیں دنیا کو، ہم معیشت کے وہ ہیں، وغیرہ وغیرہ، ان کا بھی ایک دماغ پھرا ہوا ہے۔ گویا دہریت اس وقت دنیا میں پھیلتی ہی نظر آئی ہے، اس دنیا میں الجھ گئے بیچارے، اور قرآن نے اسی بات کو کہا خدا کے بندو میری قدرت کو پہچان ہی نہ سکے، میری طاقت کو پہچان ہی نہ سکے۔ تمہاری ماں، میں نے مٹی سے اناج، اناج سے پھر غذا، غذا سے پھر آگے نطفہ، خون، خون سے نطفہ، نطفے سے علقہ، علقہ سے مضغہ بنا کر میں نے تصویر کشی کی، روح ڈالی، بنا کر باہر لایا۔ میں یہ کام کر سکتا ہوں، مجھے ہی رب کہتے ہیں، مجھے ہی اللہ کہتے ہیں، یہ کرنے والا میں تھا، تصویر کشی کرنے والا میں۔ تمہارا وقت مقرر، تمہاری دنیا کا مقرر، ساری کائنات کا مقرر ہے۔ ثم انتم تمترون، ثم تبعیدیہ عربی گرامر میں، او بعید کے لیے، پھر اتنے مرحلوں کے بعد بہت بعید ہے کہ تم شک میں پڑتے ہو، اب شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، اب شک کرتے ہو کہ خدا ہے یا نہیں ہے۔ یہ پیدا کرنے والا کون تھا؟ یہ مٹی سے بنانے والا کون ہے؟ غذاؤں کو بدل بدل کر تمہارا نطفہ، نطفے سے تصویر کشی ماں کے پیٹ میں کرنے والا کون ہے؟ اسی کو رب العالمین کہتے ہیں نا۔ پھر انتم تمترون، پھر بھی تمہیں تردد۔ اور میں نے کہا چائنا تردد کہتے ہیں ٹیکنالوجی، ہم نے بڑا ہمارا ذہن نے کام کیا، ہائے افسوس، شکر ادا کرو آپ بھی، ذہن چھوٹا ہے لیکن مالک کو پہچانتا ہے۔ تم نے بڑی ترقی کی ہے لیکن پیدا کرنے والے کو نہ پہچان سکے تو کیا کریں اس ترقی کو؟ میری بات سمجھ آئیے؟ دنیا اس وقت کہتی ہے میں نے یہ بنا دیا، یہ ایجاد کیا، لیکن اپنے مالک کو نہ پہچان سکے تو کیا کریں اس ترقی کو؟ اور
اگلی بات ہے، کہتے ہیں ہم نے ایٹم بم بنایا، ایٹم بم کے ذرات کی طاقتیں تم نے دریافت کر کے ان کو جوڑ کر ایٹم بم بنا دیا، ذرات کے اندر طاقت رکھنے والے رب کو نہ پہچان سکے۔ پھر یہ جہالت ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، دنیا کی ظاہری چمک دمک تم نے سیکھی، لیکن تم اس دنیا کو پیدا کر کے آخرت میں جس کے پاس جانا ہے وہاں سے بے خبر ہو۔ اللہ ہمیں اس بے خبری سے محفوظ فرمائے۔ اور یہ دنیا الجھی ہوئی ہے بیچاری، جس کے پیچھے ہم دوڑ لگا رہے ہیں، وہ بیچارے تو اندھے ہیں، وہ دنیا کی چمک میں رہ گئے ہیں، حقیقت تک وہ نہ پہنچ سکے۔ اور یہ دہریت اس وقت بھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد ایک دور آیا تھا دہریت کا، بڑا دور آیا۔ یہ فتنے، شیطان عجیب کام کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں غالب آ گئے تھے، پھر صحابہ عرب سے نکل کر باہر دنیا میں بھی گئے۔ کیسر و کسرا جیسی سپر طاقتوں کو زہر کیا عمر بن خطاب کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام نے۔ زبردست اسلام آدھی دنیا سے زائد دنیا میں پھیلا ہوا ہے صحابہ کے دور میں۔ امیر معاویہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آدھی دنیا سے زائد دنیا میں اسلام تھا، اور کوئی دنیا کی طاقت اسلام کے حوالے سے میری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ عجیب دور تھا، اسلام کا غلبہ تنتنا۔ پھر نظام عدل عمر بن عبدالعزیز کے دور میں آدھی دنیا سے زیادہ دنیا میں تھا، کفر بچارہ حیران ہوتا تھا۔ لیکن شیطان نے اپنا کام کیا۔ عمر بن عبدالعزیز 101 میں فوت ہوا ہے، 101 میں نظام عدل، یہ عروج اسلام کا۔ اسی عروج کے دوران یہ کوفہ، یہ ایران، اس میں طبقہ پیدا ہو گیا، کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں۔ یہ طبقہ اس وقت پیدا ہو گیا تھا، دہریت والے پیدا، خدا نہیں ہے۔ اللہ جزائے ہے، اللہ نے بھی دین کا کام لینا ہوتا ہے، جیسے لے لے، اس نے دین کی حفاظت کرنی ہے، اللہ ہمیں بھی اس کے لیے بٹھائے، اللہ قبول فرما دے۔ باقی وہ کام لے گا دین کا، آج تک چلا ہے۔ اس وقت سے کہا خدا ہی نہیں ہے۔ تم قرآن کی بات کرتے ہو، حدیث کی بات کرتے ہو، محمد کی بات کرتے ہو، خدا ہے ہی نہیں۔ کدھر ہے خدا؟ دکھاؤ ہمیں۔ اور یہ کہہ دیا ہمیں دکھاؤ، ہے تو دکھاؤ۔ اب کون دیکھ سکتا ہے اللہ کو؟ وہ ایک الگ تفصیلی باتیں تھیں۔ اللہ نے اس دور میں امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت کو پیدا کیا۔ اس دور میں وہ تھے، سن 80 میں پیدا ہوا امام ابو حنیفہ، جس کو ہم امام اعظم دنیا کہتی ہے، ہم بھی اسی کے پیروکار ہیں۔ چند دن ایک مجلس میں گیا تھا ختم قرآن میں، اس کے بعد ڈاکٹر بہت بیٹھے تھے، اور ایک ڈاکٹر نے کہا یہ اماموں کی کیا کہانی ہے؟ بہرحال وہاں تفسیر سنائی، میں نے پھر چند ایک باتیں کی، کہتے ہو اب پتہ چلا ہے۔ میں نے کہا تم جہالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تم ڈاکٹری کے شعبوں کو سمجھ گئے لیکن حقیقت نہ سمجھ سکے۔ پھر مان گئے، اللہ نے ماشاءاللہ اللہ ان کو جزا خیر دے۔ یہ نعمان ابن ثابت تھے رضی اللہ رحمہ اللہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ دنیا اس کو کہنے لگی۔ یہ دہریت کے مقابلے میں آیا تھا، فلسفے کی بنیاد پر، منطق کی بنیاد پر اس نے دنیا سے منوایا خدا ہے۔ مناظرے کیے اس نے، بڑے بڑے مناظرے طے ہوئے تھے اس وقت۔ بعد میں یہ فقہ کا امام بن کر سامنے آیا، اور وہ بھی کہتا ہے، مجھے ایک عورت نے مسئلے کے حوالے سے پوچھا، اس نے کہا تجھے اتنا بڑا امام کہتے ہیں، تو دنیا کو زج کر چکا ہے، کوئی بندہ تیرے مناظرے میں نہیں ہوتا، مسئلہ بتا۔ تو مسئلہ واضح قرآن کا، واضح حدیث کا نہیں تھا، یہ قرآن و حدیث میں ڈوبنے کا تھا۔ میں نے پھر ایک عالم کے ساتھ فقہ کا، قرآن میں غوطے لگانے کا علم سیکھا۔ اللہ نے مجھے فقہ کا امام یہ بعد میں بنا ہے، اس کو فقہ کا امام بعد میں بنایا، پہلے یہ فلسفے کا امام تھا۔ یہ فلسفے کی بنیاد پر اس نے اللہ کو بھی ثابت کیا، اللہ کے نبیوں کا برحق اور قرآن کو برحق ثابت کرتا تھا یہ۔ اب اس کے لیے ایک مثال دے دوں، بات ختم کریں گے۔ تو سمان تم ترون والی بات ہوئی ہے، مناظرہ ایک جگہ بہت بڑا ہو گیا، اعلان ہو گیا مسلمان اپنا خدا ثابت کریں، ہے ہی نہیں خدا، جھوٹ بولتے ہیں، نہ خدا ہے، نہ خدا کا قرآن ہے، نہ خدا کا نبی ہے، جھوٹ ہے۔ انہوں نے ڈنڈورا پیٹا ہوا دین دین، قیامت قیامت کو ہمیں، انہوں نے ایک مافیا ہمارے اوپر قائم کیا قیامت کے ڈراوے کے ذریعے سے، ہمیں آزاد نہیں رہنے دیتے ہیں۔ اچھا، بڑا زور پیٹا، بڑا مناظرہ، مسلمانوں کو کہا اپنے بڑے امام کو لاؤ۔ اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ ہی تھے، کہا اس کو لاؤ۔ لوگوں نے کہا جی بڑے بڑے لوگ آ گئے ہیں، فلسفی آئے ہیں، مناظرہ ہوگا، آپ آئیں گے؟ امام صاحب جوان تھے، لیکن اللہ دین کا کام لیتے۔ امام صاحب نے کہا میں آؤں گا، مطمئن رہو۔ مسلمان بھی جمع ہے، جمع غفیر، سٹیج ادھر لگا ہوا ہے فلسفیوں کا، ادھر بھی لگا ہوا ہے مسلمانوں کے بڑے بڑے علماء کا، لیکن مناظرے کے لیے میدان میں کوئی ہوتا ہے، ادھر عوام ہماری ہے، ادھر ان کی ہے، درمیان میں بڑا سٹیج ہے۔ امام صاحب نہیں پہنچا، کفر ناچنے لگا، مسلمانوں کا مولوی نہیں آیا، مسلمانوں کا مناظر نہیں آیا، اچھل اچھل کود کود کرتے کرتے مسلمان بھی تھوڑے دبکنے لگے، پریشان ہونے لگے، یا اللہ بڑی زچ لگنے والی ہے، کیا کریں؟
خیر علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کہا، وہ بھی بیچارے پریشان کہ بھائی یہ کچھ پینترا بدل دیں گے تو ہم کیا کریں گے، یہ کبھی کبھی چٹکلوں کے ذریعے سے حق کو دباتے ہیں۔ اتنے میں امام صاحب آ گئے، دیر سے آئے، سٹیج پر پہنچے، پہلا سوال یہ کیا، دیر سے کیوں آئے ہو، وقت پہ کیوں نہیں پہنچے ہو؟ بڑا دھوم دھام ہوئی، سب لوگوں کو بھی پتہ چل گیا دیر سے آیا، ادھر سے شور بھی ہوئی، دیر سے کیوں؟ اپنوں نے بھی کہا حضرت ہمیں بڑا پریشان کیا، ہم پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، ادھر سے بھی شور آیا، تو ابھی تک آیا، ڈرتا تھا، آتا ہی نہیں تھا۔ سب جاگ گئے۔ اس نے کہا میں آ رہا تھا لیکن رکاوٹ راستے میں آ گئی، یہ دجلہ اور فرات راستے میں کوفہ میں ہے۔ کہا میں آیا تھا، آگے دریا تھا، میں اس طرف گیا ہوا تھا، دریا میں کشتی نہیں تھی، میں نے کھڑے ہو کر دعائیں کی ہیں کہ آج میرا معاہدہ ہے، وعدہ ہے، وعدے کی خلاف ورزی ہوگی، لوگوں کو، اپنوں کو بھی بے اطمینانی، دوسروں کو بھی وہ ہو جائے گی۔ میں بےتاب کھڑا تھا، میری بےتابی کے عالم میں ایک درخت لگا، وہ بڑا ہو گیا، اور پھر درخت بعد میں کٹا، وہ چرا، اس کے تختے بنے، تختوں سے کشتی بنی، کشتی پھر ٹھیک ٹھاک ہوئی، تیار ہو گئی، میں اس کے اوپر بیٹھا، کشتی چلنے لگ گئی، اور کشتی نے مجھے رار لگا دیا، میں کشتی میں رار لگ کر ادھر آپ کے پاس پہنچ چکا ہوں۔ سب نے تالیاں بجائیں۔ تمہارا مولوی پاگل ہے، ایسے ہو بھی سکتا ہے؟ درخت خود لگے، خود بڑا ہو جائے، خود کٹے، خود تختے بنے، خود کشتی بنے، پھر کشتی پانی میں ملاح کے بغیر، ڈرائیور کے بغیر چلے، ایسے ہو سکتا ہے لوگوں؟ اپنوں نے بھی کہا نہیں ہو سکتا، اپنوں سے پوچھو، دوسروں سے پوچھو، انہوں نے بھی نعرے لگائے نہیں ہو سکتا، جھوٹا مولوی۔ اس نے کہا بس سب کو سمجھ آ گئی ہے میں جھوٹا ہوں؟ جی سوچا۔ فرمایا تم سب سے بڑے جھوٹے ہو، اگر ایک درخت لگانے والے کے بغیر نہیں لگ سکتا ہے، ایک درخت بڑا نہیں ہو سکتا رکھوالی اور مالی کے بغیر، ایک درخت کٹ نہیں سکتا ہے تراشنے والے کے بغیر، ایک کشتی سانے کے بغیر نہیں بن سکتی ہے، کشتی سانے کے ملاح کے بغیر نہیں چل سکتی ہے، کل کائنات بنایا کس نے؟ پھر مجھے بتاؤ۔ فرمایا یہ بنانے والا پھر ایک مصور ہے، اس مصور کو مانو۔ مولوی صاحب نے آگے پھر برملا تقریر کی، مناظرہ جیت گیا، خدا ہے۔ فرمایا جو یہ کل کائنات بناتا ہے، رات لاتا ہے، دن لاتا ہے، کشتی ملاح کے بغیر نہیں چلتی تو رات دن کیسے چلتے ہیں؟ یہ ملاح جو کشتی کو چلاتا ہے، رات دن کو چلانے والی جس ہستی کو میں مانتا ہوں اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ یہ درختوں کو پیدا کرنے والا، سمندروں میں کشتی چلانے والا، سارے نظام کو بڑھانے والا وہ اللہ ہے۔ تم خود بہت کیسے پیدا ہو گئے ہو؟ تم خود بہت بڑے کیسے ہو گئے ہو؟ یہ تمہیں پیدا کرنے والا، تمہیں پالنے والا، بڑا کر کے موت دینے والا جو ہستی ہے اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ یہ مناظرہ اس نے جیتا، اور دہریت کو اس وقت اس نے جام کیا تھا، اللہ اس کو جزائے خیر دے، اور اسلام کی رکھوالی کا اس نے زبردست کام کیا تھا۔ بعد میں دنیا اس کو امام اعظم کے نام سے جانتی ہے، اور بڑا دین کا خدمت کا کام لیا اللہ نے۔ اور اللہ نے یہی کہا ہے، دیکھو مٹی سے پیدا کر کے میں کہاں لایا، جو جوان ہوئے دنیا کی ٹیکنالوجیوں میں الجھے، پھر شک میں پڑ گئے، خدا ہے سمان تم ترون، پھر تم تردد میں پڑے ہوئے ہو، کیا عقل ماری ہوئی ہے؟ اللہ ہم سب کو حقیقت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم